السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور خوشحال ہوں گے۔ دوستوں، کہانی کے پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں ایک امیر لڑکا، اس کے کچھ دوست، اس کے برتھ ڈے پہ اسے گفٹ ملتا ہے۔ وہ لوگ ہل اسٹیشن گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ ان 5 دوستوں میں 2 لڑکیاں ہوتی ہیں اور وہ جو امیر لڑکا ہوتا ہے دونوں اس میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی ٹائر اپنا میک اپ باکس رکھنے کے لیے ٹائر جو ایکسٹرا ٹائر ہوتا ہے وہ اس کو جیپ سے باہر پھینک دیتی ہے اور وہ چل پڑتے ہیں۔ راستے میں ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے اور ان کے پاس ایکسٹرا ٹائر نہیں ہوتا۔ پھر جنگل کی طرف سے ایک شخص نمودار ہوتا ہے، وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس کا یہاں ایک ریسٹ ہاؤس ہے اور آپ آج رات یہاں قیام کر سکتے ہیں، اور میرا ایک دوست ہے وہ فی الحال ہل اسٹیشن سے آؤٹ ہے، وہ جیسے واپس آتا ہے آپ کا یہ ٹائر چینج کر دے گا۔ آگے کیا ہوتا ہے کہانی میں، آئیے جانتے ہیں۔ ارے یار، ایک بری خبر ہے، ٹائر پنچر یعنی پلان فلاپ، جوزف نے اداس لہجے میں کہا۔ سینڈی بھی اب جیپ سے اتر آیا تھا۔ لانگ بوٹ اور براؤن جیکٹ پہنے لینزے سینڈی کے تعاقب میں اتری، مگر نینسی پہلے ہی جوزف اور مکی کے ساتھ اتر چکی تھی۔ اب کیا کریں، شام ہونے والی ہے اور ہماری جیپ کا کمڑا ہو گیا ہے، اور یہاں تو کوئی گیس اسٹیشن بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اور مائیکل نے ہاتھ کا چھچا بنا کر ادھر ادھر دیکھا۔ نینسی، اگر تم وہ ایکسٹرا ویل جیپ سے نہ پھینکتی تو آج ہم اس مصیبت میں نہ پھنستے۔ لینزے نے نینسی کو مخاطب کیا جو سیل فون پر میسج کرنے میں مصروف تھی۔ اگر تم سینڈی کو ڈسٹرب نہ کرتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا، نینسی نے کمال لاپرواہی سے جواب دیا۔ سرخ بجری والی سڑک کے ساتھ ایک جنگل ویران پڑا تھا۔ وہ 5 بے یارو مددگار کھڑے تھے، تبھی اچانک جنگل سے باہر کی جانب موجودہ درخت سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے بال سیاہ اور بے ترتیب داڑھی تھی اور بدنما ہونٹوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا۔ وہ گرے 3 پیس زیب تن کی خرامہ چلتا ہوا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں کریگ ویرن ہوں، جنگل میں میرا ریسٹ ہاؤس ہے، آپ لوگ شاید رستہ بھٹک گئے ہیں۔ اس نے ان 5 پر سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے اپنا مختصر تعارف کروایا۔ جی کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، اصل میں ہم سارے فرینڈ چھٹیاں منانے ہل اسٹیشن جا رہے ہیں، لیکن ایک ناگہانی آفت نے ہمارے قدم روک لیے۔ جوزف نے پنچر ٹائر کی طرف اشارہ کیا۔ نو پرابلم، میرا ایک جاننے والے کا گیس اسٹیشن کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر ہے، لیکن آج وہ کسی کام سے آؤٹ آف سٹی گیا ہوا ہے، کل آ کر وہ آپ کا ٹائر چینج کر دے گا۔ تاہم آج رات آپ میرے ریسٹ ہاؤس میں رک سکتے ہیں۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ جی کیوں نہیں، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اور آپشن تو نہیں ہے۔ سینڈی نے اجنبی کی پیشکش قبول کر لی اور وہ 5 اپنا سامان اٹھائے اس کے تعاقب میں جنگل میں داخل ہو گئے۔ درختوں میں گھرا وہ عجیب و غریب ریسٹ ہاؤس ایک ہولناک منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی لکڑی سے بنا اپنی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اسے ایک بڑے کاٹیج کا نام دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ مختصر سی لکڑی کے زینے کو عبور کر کے وہ ریسٹ ہاؤس کے داخلی دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ بغیر دستک کے ہی چرچراہٹ کی آواز سے دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے ایک الہڑ دوشیزہ ان کے استقبال کو کھڑی تھی۔ ریڈ چیسٹ ٹاپ زیب تن کی وہ حسن کی بے مثال تصویر تھی۔ اس کے لبوں کو چھوتی کالی زلفیں اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ یہ لوگ رستہ بھٹک گئے ہیں، کریگ نے کہا تو دوشیزہ اور کریگ نے بیک وقت کہکا لگایا۔ ویلکم ان آور ریسٹ ہاؤس۔ اس دوشیزہ کی سرمئی آنکھوں میں بلا کی کشش تھی۔ یہ میری بیٹی لوریٹا ہے، یہاں کے تمام گیسٹس کو یہی دیکھتی ہے، کریگ نے کہا اور سگریٹ سلگایا۔ وہ باری باری ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوئے اور اندر سارا فرنیچر لال رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔
दीवार स्याह रंग की थी। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की पेश कीमत पेंटिंग से भरी पड़ी हुई थी। सामने लगा लंबा पेंडुलम लाग किसी तरह इन्हें घूर रहा था। गर्ल्स रूम नंबर ए में जाएं और बॉयज़ रूम नंबर बी में जाएं। लोरिटा ने अपनी सुर्ख नेल पॉलिश ज़दा उंगलियों से एक साइड पर मौजूद 2 कमरों की तरफ इशारा किया जिनके दरवाज़ों पर ए और बी लिखा था। फिर इस अलर्ट दोशीदा ने भरपूर अंगड़ाई ली और एक सरसरी निगाह तीनों लड़कों पर डाली जो गरम गरम निगाहों से इसे घूर रहे थे। आप लोग रेस्ट करें, मैं आपके लिए शरबत बना कर लाती हूँ, वो दुनिया जहान की शीनी ज़ुबान लहजे में बोल रही थी। सैंडी, जोसेफ और माइकल का तो बुरा हाल था। नैन्सी और लेंजे रूम नंबर ए में दाखिल हो गई थीं। कमरे में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। लाल रंग की नरम और दिलकश कारपेट को दबाती अंदर दाखिल हो गई। साइड पर एक अटैच बाथरूम बना हुआ था जिसके आधे खुले दरवाजे से किसी नफूस का साया नमूदार हुआ। लेंजे ने आगे बढ़कर देखा तो वॉशरूम बिल्कुल खाली था। ओ, वो अजीबो गरीब लड़की कितनी बुरी है। कितनी पुरस्कारियत है इसमें। मुझे तो इसकी फैशन सेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, नैन्सी ने कहा और बेड पर बैठ गई। वो तुम्हें इसलिए बुरी लगी कि सब लड़कों की नज़र इस पर ही थी। लेंजे ने लतीफ़ चोट लगाते हुए ज़ेरे लब अपनी हंसी दबाई। शट अप, नैन्सी ने कहा और फैल कर बेड पर बैठ गई। सुनो, उठो, ये मेरा बेड है, तुम सोफे पर जाकर लेटो। लेंजे ने सामने रखे नरम गुलजार लंबे रेडिश सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। नो, मुझे बेड पर सोने की आदत है, वो भी अकेले। जस्ट गो अवे, नैन्सी ने कहा और बेड पर लेट गई। वो भरपूर सोने की अदाकारी करने लगी। वैसी भी अदाकारी करने की तो वो माहिर थी। नैन्सी उठो यहाँ से, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। लेंजे नैन्सी पर चिल्लाती रही लेकिन नैन्सी बेसुध सोने की अदाकारी करती रही। दूसरी तरफ लड़के रूम बी में अपना सा सेट कर रहे थे। कद-आवर आईने में जोसेफ खुद का जायज़ा लेने में मगन था। अब इसने अपने बैग में मेंस सेटवेट परफ्यूम निकाला और परफ्यूम में नहा गया। अब वो हेयर जेल से बालों को सेट करते हुए गुनगुना रहा था। अरे ओ भोले बादशाह, कहाँ की तैयारी है। सामने लंबे ब्लैक सोफे पर विराजमान माइकल ने इस्तिफ़ार किया। बस अभी आता हूँ यार, ये कहते हुए जोसेफ रूम से बाहर निकल गया। लाउंज से गुजरकर वो सीढ़ियों से फासले पर वाक़ किचन की तरफ बढ़ रहा था जहां वो कातिल हसीना शरबत बनाने में मसरूफ़ थी। जोसेफ ने दिल ही दिल में सोचा कि वो अपने नाजुक हाथ से शरबत बना रही होगी और मैं सोचकर वो खुद ही मुस्कुराने लगा। वो किचन के आगे खड़ा था और दरवाज़ा बंद था। वो नॉक करने ही वाला था कि तभी एक नुस्वानी लम्स ने इसके कंधे पर दबाव डाला। जोसेफ ने पलट कर देखा तो सामने वही दोशीज़ा मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। क्या बात है, इसका लहजा सरगुशाना था। कुछ नहीं, जोसेफ ने कहा और टिकटिकी बांधे और इसे घूरने लगा। इसकी सुर्ख तीखी आंखें लोरिटा के नाजुक सरापे में जज़ब हो गई थी। जोसेफ ने इसे बाजुओं के हिसार में लोरिटा की नाजुक बल खाती कमर को कैद किया और एक झटके से खुद से लपेट लिया। रात 12 बजे के बाद ऊपर वाले स्टोर रूम में आ जाना। लोरिटा ने जोसेफ के कान में सरगोशी की, फिर एक झटके से खुद को जोसेफ की कैद से आज़ाद करके शरीर मुस्कान चली गई। जोसेफ की फिर हिद्दत सांसों ने दूर तक लोरिटा का ताक़ुब किया। वो जो इस अल्हड़ दोशीज़ा का लम्स पाकर अपनी किस्मत पर नाज़ा था,
مسرور سا اپنے روم میں داخل ہوا جہاں مائیکل اور سینڈی پہلے ہی موجود اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مائیکل سامنے والے وال میں فٹ بڑے سے LED پر نثریں جمائے چینل چینج کرنے میں مصروف تھا، جبکہ سینڈی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ یار اس ریسٹ ہاؤس میں کھانے کی کوئی چیز نہیں، جب سے آئے ہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ جوزف کے روم میں انٹر ہوتے ہی سینڈی نے سوال کیا۔ جوزف بے خودی میں گنگناتا ہوا مائیکل کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بظاہر LED پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا، لیکن دل و دماغ میں لوریٹا ہی موجود تھی۔ وہ بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کب آدھی رات ہو اور وہ لوریٹا سے ملنے اوپر سٹور روم میں جائے۔